اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور تم جو خرچ کرو اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ لن تنالوا البر، تم البر نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس البر جسے کہا جاتا ہے اس سے مراد نیکی اور بھلائی، عمل صالح یا جنت ہے، یعنی جنت کی حقیقت کو انسان اسی وقت پہنچے گا جب پسندیدہ چیز کو خرچ کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے اصحاب حیثیت میں سے تھے، یعنی مال والے صحابہ میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیروحا کا باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے باغ کا نام ہے بیروحا۔ تو کہتے ہیں یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، یعنی اس سے تو بڑا فائدہ آپ کو پہنچتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، صدقہ مت کرو بلکہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے اقارب اور عمزاد یعنی چچا زادوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمتر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا یا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے۔ کمال اور افضلیت محبوب چیز کے خرچ کرنے میں، اگر کوئی نیکی کی مکمل نیکی کرنا چاہتا ہے اور افضلیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنی پسندیدہ چیز ہی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اچھی یا بری چیز اللہ اسے جانتا ہے، اس کے مطابق جزا بھی نوازتا ہے۔ آگے اس لیے کہہ دیا گیا جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو جس حیثیت سے جس نیت سے، وہ سب اللہ تعالیٰ تو بہرحال جانتا ہی ہے۔ بسا اوقات انسان چاہتا ہے اچھی چیز خرچ کریں لیکن اس کے پاس ہوتی نہیں ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز کا ہی مجھے اجر ملے، تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اچھی چیز خرچ کر کے بھی اس کا اجر نہیں پا سکتا، کیونکہ اس کی نیت اور مقصد بدل جایا کرتے۔ کل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ یہ اور اس کے بعد دو آیتیں یہود کے اس اعتراض پر نازل ہوئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین ابراہیمی کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، جبکہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ دین ابراہیمی میں حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم کے دین میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، ہاں البتہ بعض چیزیں اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی، اور وہ یہی اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا۔ اس کی وجہ نظر یا بیماری تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ عمل بھی نزول تورات سے پہلے کا تھا، اس لیے کہ تورات تو حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد بہت بعد نازل ہوئی، پھر تم کس طرح یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ اس کے علاوہ تورات میں بعض چیزیں تم یعنی یہودیوں پر تمہارے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی، جیسا کہ سورہ انعام وغیرہ کے اندر یہ چیز ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تورات لاؤ، اسے پڑھ کر سناؤ، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں، اور تم پر بھی بعض چیزیں حرام کی گئی تھی،
اس کی وجہ تمہاری ظلم زیادتی تھی، یعنی اس کی حرمت بطور سزا تھی۔ تو یہ اعتراض ہوا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا جو گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، سب سے پہلا عبادت گھر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل لیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس کے گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس میں قتال، خوریزی، شکار، حتیٰ کہ درخت تک کاٹنا ممنوع ہے۔ حدود حرم میں یہ ساری چیزیں کرنا ممنوع ہے۔ راہ پا سکتے ہونے کا مطلب زیادہ راہ کی استطاعت اور فراہمی، یعنی حج کے لیے اگر جس کی استطاعت ہو جائے، یعنی جانے آنے کا خرچہ اسے ہو جائے، اور جتنی دیر وہ سفر میں رہے گا وہاں رہے گا اتنا گھر کا خرچہ اگر ہوتا ہے اس کے پاس تو پھر اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، یعنی اتنے خرچ کی سفر کی خرچات پورے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ استطاعت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہے۔ اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت اور تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو، نیز عورت کے لیے محرم بھی ضروری ہے۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب حج کی دلیل ہے کہ حج واجب ہو جاتا ہے ایسے انسان پر، اور احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث میں بھی ایسے شخص کے لیے وعید آئی ہے، یعنی حج فرض ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو گویا وہ کفری عمل کرتا ہے، قرآن کریم کی تعبیر کے حساب سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان آیات میں جو احکامات اور جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، رب العالمین ان تمام احکامات اور تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے عقیدہ، ایمان، اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔